کوئکلی صرف جاننا ہے آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ تنقید ہوتی ہے سکندر سلطان راجہ صاحب پہ، ٹھیک ہے، وہ اپنے ٹھیک ہے آئین میں ترمیم ہو گئی، وہ رہ سکتے ہیں، لیکن یہ تنقید لے کیوں رہی ہے حکومت اپنے اوپر؟ کیوں کوئی نیا یعنی کہ چیف الیکشن کمیشنر نہیں قانون لے میں یہ آتے؟ لکھا ہوا ہے نا کہ جب تک نیا جو ہے نہیں کنسنسس ہوگا تو پرانا چیف الیکشن کمیشنر اور ارکان کام کرتے رہیں گے. ٹھیک. وہ خلا تو پیدا نہیں ہوگا نا. ٹھیک. اور سکندر سلطان راجہ خود عمران خان صاحب کے نامزد کردہ ہے تو خلا پیدا نہیں ہوگا. ٹھیک. کام ہو رہا ہے, سزائیں انہیں کو دے رہے الیکشن ہیں کمیشن کام کر رہا ہے. اب وہ آپ اس پہ تنقید کریں. اب الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ جب عدالت نے فیصلہ کر دیا ہو تو پھر کوئی نوٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن کمیشن نااہل ڈکلیئر کر سکتا ہے اور سیٹیں ڈی سیٹ کر سکتا ہے. لیکن سر کچھ فیصلے ایسے ہیں عدالتوں کے جو کہتے ہیں پریسیڈنٹس ہیں جس کے تحت آپ کو ٹائم عدالتوں کے فیصلے ہو چکے ہیں نا, وہ کہتے ہیں اس لیے ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ان کی اپنی انٹرپریٹیشن. اچھا. اب اعلیٰ عدالت ان کے خلاف فیصلہ کر دے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو غیر ضروری عجلت ہو رہی ہے, تھوڑا توقف کر لیں. یہ دھکے مار مار کر ارکان اسمبلی کو نہ نکالا جائے. اپوزیشن جو ہے, اپوزیشن اگر نہیں ہوگی, ہم ہی جو نہ ہوں گے تو کیا رنگ میں کسے دیکھ کر آپ شرمائیے. انہی اکیلے شہباز شریف صاحب بولیں گے, اعظم نذیر تارڑ صاحب بولیں گے, اور تو پھر تو بھائی نمک کے بغیر ہوگا نا. پنجاب کابینہ نمک کے بغیر سالن کھائیں گے آپ. پنجاب اسمبلی میں یہی تو کہا گیا تھا جب بحال کیا جا رہا تھا کہ بھائی اپوزیشن کے بغیر ہمیں مزہ ہی نہیں آ رہا. مصطفیٰ شجاع الرحمان صاحب کہہ رہے تھے. پھر یہ ہے پنجاب اسمبلی میں بھی بدتمیزی کے ریکارڈ پر جو قائم کیے گئے ہیں نا, یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ بدتمیزی جو ہے اس کی بھی حدود ہوتی ہیں. بہرحال اپوزیشن کو اپوزیشن کی سننی چاہیے, اس سے رابطے کریں, اس کا دل اس پہ ہاتھ رکھیں, کوشش کریں, بار بار کریں, اور ان کو اسمبلی جو ہے اسمبلیوں کو خالی نہ کریں اپوزیشن سے. ٹھیک ہے سر. ایک آج کلیریفیکیشن آئی ہے بڑی دلچسپ, اور وہ آئی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے متعلق. ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک انٹرویو دیا تھا اکانومسٹ کو. احمد شریف صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی صدر بننے کی باتیں یہ سب انہوں نے کہا یہ خرافات ہیں, اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. فیلڈ مارشل کو ضرورت کیا ہے صدر بننے کی؟ صدر کے پاس, صدر تو ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے اس وقت, تو صدارتی نظام تو نہیں ہے نا. ہمارے فیلڈ مارشل ایوب خان جو تھے وہ فیلڈ مارشل بھی بن گئے تھے, الیکشن تو ہار گئے اس کے بعد. سہیل وڑائی صاحب کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ خوش آمدی بھی ہوتے ہیں, کچھ مشورے دینے والے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں, آپ وہ کر لیں, صدر بن جائیں. یہ بھی ایسے ہی پھل جریاں چھوڑنا ہی, اور کوئی کام تو ہے نہیں. تو مطلب اس کا اندر وزن ہے نہ صداقت ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا اب کرے گا تو ہم مشرق سے اس کو جواب دیں گے. سر مشرقی پاکستان ڈسکشن شروع ہو گئی کہ مشرقی پاکستان سے جواب دیا جائے گا, بنگلہ دیش سے. تو بھائی انہوں نے کہا نہیں, مشرق میں ان کی انویسٹمنٹ ہے, ان کے بڑے بڑے صنعتیں ہیں, تجارتی ہبز ہیں, بالکل ہبز ہیں, ان کو اٹیک کریں گے تاکہ پھر ان کو دن میں تارے نظر آئیں گے. بہرحال میں تو سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہو اور انڈیا بھی ہوش کے ناخن لے لے اور لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے. لڑائی کو اچھی بات تو ہے نہیں. بالکل سر, بات چیت سے مسائل ہوتے ہیں. وہ خبر کل رات آ گئی تھی کہ بنگلہ دیش میں بھی عام انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں فروری 2026 فروری میں ہوں گے. ہاں جی, انہوں نے اعلان کر دیا ہے. آپ نوجوانوں کی جماعت اسلامی کا بھی کافی زور ہے. نوجوان جو ہیں نیشنل سٹیزن پارٹی بنائی ہے ناہید اسلام نے, وہ بھی بڑی طاقت میں ہے. بہرحال ایک نیا بنگلہ دیش وہ بنائیں گے, اور وہ شیخ مجیب الرحمان کا بنگلہ دیش نہیں ہوگا.